بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے، گھر گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جو کام بے نظیر زرداری، شہباز شریف اور نواز شریف نہ کر سکے وہ عمران خان کر گیا ہے۔ کھیل شروع ہو چکا ہے، بند کمروں میں پلان بن چکا ہے۔ اب عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہو چکی ہے۔ اگر خان کو قتل کیا تو ویڈیو عمران خان نے بنا کر 7 جگہوں پر محفوظ کر لی ہے۔ جیسے پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیار 7 جگہوں پر محفوظ کر رکھے ہیں، ویسے عمران خان کی ویڈیو بھی 7 جگہوں پر محفوظ ہے۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ویڈیو میں جس کا نام ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، پھر ان کی خیر نہیں۔ عمران خان ہمارے لیے ایٹمی اثاثہ ہے۔ فوری الیکشن کے حوالے سے خبروں میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا حکومت اور اتحادیوں کے راستے جدا ہو رہے ہیں؟ پی ڈی ایم تو بالکل مٹی ہو چکی ہے، ان کا اتحاد ختم ہو چکا ہے۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے گھر میں چھاپا، ان سے بہت کچھ نکلے گا۔ سندھ سے مراد شاہ اور ناصر شاہ سے بہت کچھ نکلے گا۔ وہ والے شاہ اور تھے، وہ تو کربلا میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے تھے۔ یہ شاہ پاکستان کے نمبر 1 ٹھگ ہیں۔ عمران خان کی مدد کو دنیا کا طاقتور ملک سامنے آ گیا، خط جعلی نہیں ثبوت پیش کر دیے۔ محمد بن سلیمان بہت دلیر ہے، لیکن ترکی کے صحافی کے قتل کیس میں اس کو پھانسی ہوگی۔ عمران خان کی بہت بڑی مدد۔ عمران خان جنونی آدمی ہے، اس کی تقریر نے سب کو جوش دلایا ہے۔ عمران خان نبض شناس ہے، لیڈر ہے، یہ پاکستان کا اہم رہنما ہے۔ عمران خان کو بہت دعائیں ہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوا جو خان کو نقصان دے۔ جس نے خان کو نقصان دیا اس کا خاندان بھی باقی نہیں رہے گا، اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ نون لیگ نے جلسہ منسوخ کر دیا، سیکورٹی سخت کر دی گئی، اسمبلیاں توڑنے کا حکم۔ نگران وزیر اعظم اب کون ہوگا؟ ساتھ ہی عمران خان کے قتل کرنے کی سازش ہو چکی ہے۔ معاملات جو بکھرے ہیں ان کو جوڑنا ہے۔ نواز شریف نے کس خاتون کا نام بطور نگران وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے؟ شہباز شریف اتحادیوں کو منانے میں ناکام، عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے۔ یہ ہوئی نہ بات، فیض حمید نے چپکے سے گیم ڈال دی۔ جنرل باجوہ کنٹرول سنبھالنے اور اسمبلی ختم کرنے کے لیے تیار۔ عمران خان کے 2 موبائل فون چوری کر لیے گئے، کسی بندے نے ویڈیو لینے کا کہہ کر موبائل چوری کر لیے۔ سعودی حکومت نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ پاکستان کی سیاست میں بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ 19 تاریخ سے لے کر 29 مئی تک یہ حکومت ختم۔ عدالت سے پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی خبر مل گئی، حمزہ شہباز کی چھٹی ہو گئی۔ پیر صاحب کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی، عدالت نے زبردست فیصلہ کر دیا ہے۔ اٹل فیصلہ سنایا ہے، اس کو بڑی جلدی تھی وزیر اعلیٰ بننے کی، اس کی تو کابینہ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سب سے کم دنوں کا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہے، باپ کی موجودگی میں بیٹے کو عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ 2 تحفے جو بہت نایاب ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اما فاطمہ کو تحفہ جو اللہ نے دیا، بہت نایاب ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں سب کے پاس یہ 2 تحفے ہیں، لیکن ان تحفوں کی قدر صرف ایمان والے جانتے ہیں۔ والدین اولاد کے لیے ٹھنڈا سایہ ہیں، جب تک ماں باپ کا ادب ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جنرل فیض حمید پر یلغار، جنرل باجوہ کٹہرے میں۔ مریم نواز کی تقریر نے عمران خان کو 4 چاند لگا دیے۔ مریم نواز نے جھوٹوں کی لائنیں لگا دی، اس کا چچا لندن ایسے گیا ہے جیسے بجلی گئی ہو۔ بات سامنے آ گئی، سارے لوگوں کو تم نے جمع کیا ہے۔ عمران خان پر خودکش حملہ، ان سب کو تم نے بلایا ہے۔ یہ قوم اور ملک ایک سلطنت ہے، یہ آزاد ملک ہے، کوئی عام ملک نہیں ہے۔ یہ ثانیہ مدینہ سلطنت ہے، وہ وقت بہت قریب ہے جب اسلام آباد عالم اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ شہباز شریف کہتا ہے، جو کہ 5 بار وزیر اعلیٰ بنا رہا، یہ ماڈل ٹاؤن کیس میں ملوث ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی ہے، کہتا ہے میں جال ویپنوں سے کہا ہوں۔ شہباز شریف نے اعتراف کر لیا۔ اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عمران خان نے کیا ہے۔ امریکہ سے گواہی آ گئی، آپریشن رجیم چینج کیوں ہوا؟ کپتان کی امپورٹڈ حکومت اور امریکہ پر چڑھائی۔ اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کمیشن کپتان کے ہاں سے ہاں ملا دی۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرو، خان کو کچھ نہیں ہوگا، موت سب کو آئے گی، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی، موت کا وقت تعین ہے، اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ تم ایک امریکہ نہیں 1000 امریکہ لے آؤ، اب تو امریکہ خود کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے۔ عمران خان سے پہلے جو بائیڈن اس دنیا سے جائے گا، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ غلامی نامنظور ہے، اب شہباز شریف کو سب خراب کر رہے ہیں، سب اس کے کان بھر رہے ہیں۔ زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کو مکمل فلاپ کر دیا، یہ اپنے مورچوں میں بیٹھ کر شہباز شریف کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ 29 تاریخ تک شہباز شریف خود استعفیٰ دے گا۔ کپتان کا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع ہونے کو ہے۔ 2022 میں بھارت اور پاکستان میں بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ اسرائیل بھارت کو اکسائے گا اور پاکستان پر حملہ کروائے گا۔ مودی بھارت کے لیے کام نہیں کرتا، بھارت کا بندہ نہیں ہے۔ ایسے ہی نون لیگ والے پاکستانی کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاک بھارت جنگ کی دھمکیاں، بھارت دھمکی دے گا پھر خود بھاگ جائے گا۔ بہت بڑا کچھ نظر آ رہا ہے، بھارت میں بہت بڑی تحریک اٹھتی نظر آ رہی ہے۔ یہ تحریک بھارت کی ساری بدماشی نکال دے گی۔ فاٹک کی غیور عوام بھاری قافلے لے کر جلسوں میں پہنچے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 100 سال پہلے بھی ان لوگوں نے انگریزوں کی غلامی منظور نہیں کی تو اب بھی نہیں کریں گے۔ یہ بہت غیرت مند ہیں، فاٹک کے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ یہ بات پیر صاحب نے 2 مئی
1996 को कहा था बहुत बड़ी बात थी। फाटक की अवाम अब इस्लामाबाद की तरफ भी काफिले की सूरत में निकलेगी। इन्होंने इमरान खान को देखभाल कर साथ देने का फैसला किया है। इमरान खान का सियालकोट में जो खिताब था बहुत अहम था। लोगों ने दूसरी पार्टियां छोड़ दी हैं, इमरान खान के साथ हैं। सियालकोट के लोगों ने इमरान खान की हिफाजत के लिए दुआ की। नून लीग की क़यादत का लंदन जाना मजबूरी था या कुछ और मामला था? अयाज सादिक ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। शहबाज शरीफ के लिए अब बात बहुत बढ़ चुकी है, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। नवाज शरीफ अपना घर का न घाट का। अब शहबाज शरीफ कहाँ जाएगा, लंदन या फिर भारत जाएगा? जिस इंसान पर जादू हो, इसके जिस्म में हल्का बुखार, पट्टे कमजोर होते हैं और हाथ पांव फूल जाते हैं। ये जो पाकिस्तान की जमीन है ये बहुत बड़ी नेमत है। एक पठान पैदल चलकर जलसे में आया और कहता है कि मैं खान के लिए नहीं अपनी सरजमीन के लिए आया हूँ। इमरान खान इस पाक सरजमीन का रखवाला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। इस पाक धरती से इस्लाम का रूज जोर पकड़ेगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। पाक सरजमीन हमेशा शाद और आबाद रहेगी। पाकिस्तान पर अल्लाह का फजल है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, हर जगह इस्लाम फैलाएंगे, खैरात बांटेंगे। खान के कत्ल की जो बातें हैं ये अमेरिका से डील हो रही है कि तुम मुझे ये काम करके दो। अमेरिका रात को डर डर कर फोन कर रहे थे कि हमें महफूज रास्ता दो, नहीं तो तालिबान इनकी गर्दन उड़ा देते। ये इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की मेहरबानी है जिन्होंने महफूज रास्ता दिया, नहीं तो हमारी चूं भी ना निकलती। लेकिन तुम ही हो इंसान फरामोश हूँ कि यहूदी कभी मुसलमान को फायदा नहीं देता। इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म होने वाली है। इमरान खान जीतेगा और वापस आएगा। जैसे इमरान खान गया था वैसे वापस आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई बल्कि बिलावल जरदारी को शिकस्त हुई है। इन्होंने अमेरिका से बहुत उम्मीदें लगाई थी। नैब का बंदा हटाकर अब ये जमीर फरोश बंदा लगाना चाहते हैं। जनरल फैज हमीद मैदान में आ गया। अफगानिस्तान में सरीना होटल में टीटीपी के वफद से मुलाकात। फतह समेट कर लौटेंगे टीटीपी और दाइश। इन्होंने तबाही मचाई है। ये अमरीकी बच्चे हैं। टीटीपी और दाइश को अमेरिका कंट्रोल करता है। जरदारी तो बहुत खतरनाक सांप है, इसकी जहर निकालना पड़ेगी। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयू और अवामी नेशनल पार्टी खत्म होने वाली है। सिंध में झाड़ू फिरेगा। जब मुराद शाह पर हाथ डाला तो जरदारी भी गया, क्योंकि जरदारी की जान मुराद अली शाह में है। इन्होंने गंदम गायब कर दी है। अब गंदम का बुरान पैदा होगा। जरदारी को हार्ट अटैक इसलिए नहीं आता क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। जिस दिन पैसे जमा ना हुए इसको दिल का दौरा पड़ेगा। बिलावल दौरे कर रहा है, मदद मांग रहा है कि हमें इमरान खान से बचाओ। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।